بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِي وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِي۔ انہوں نے متن میں یہ فرمایا تھا وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ متن میں جو نظم کا لفظ آیا ہے یہ کلام لفظی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا کہ نظم کہا ہے، لفظ نہیں کہا، وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نظم سے مراد یہاں کیا ہے، کلام لفظی ہے۔ تو نظم سے کلام لفظی کی طرف اشارہ ہے، والمعنی اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں یہ شبہہ ایک اول نظر میں عام قاری کو یہ ہو سکتا ہے کہ معنی سے مراد یہاں کسی لفظ کا ترجمہ، جیسے رجل ہے اس کا معنی مرد، اسد ہے اس کا معنی شیر۔ تو اول نظر میں ایک عام قاری کو یہ شبہہ ہو سکتا ہے کہ یہاں معنی جو ہے یہ اسی ترجمہ کے معنی میں دوسری زبان میں اس کو سمجھنا، منتقل کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے۔ کلام نفسی اس صفت قدیمہ کو کہتے ہیں جو اللہ عز و جل کے ساتھ قائم ہے، سکوت اور گونگے پن کے منافی ہے، اور اسی صفت قدیمہ اللہ تعالی کے ساتھ جو صفت قدیمہ قائم ہے اس پر کلام لفظی دلالت کر رہا ہے۔ کلام لفظی اس پر دلالت کر رہا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ نظم دال علی المعنی۔ تو کلام لفظی جو ہے یہ کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے، اور کلام نفسی میں تعریف کر دیا ہوں کہ وہ صفت قدیمہ جو اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ قائم ہے، سکوت اور گونگے پن کے منافی ہے، اور اس کلام پر کلام لفظی دال ہے۔ تو یہاں معنی سے مراد کیا ہے؟ کلام نفسی جو قدیم ہے۔ رہا لفظ، اسی طریقے سے لفظ کا ترجمہ وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ اللہ کا کلام وہ قدیم ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے کیونکہ وہ اللہ کی صفت قدیمہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور عقائد آپ پڑھ ہی رہے ہیں، اللہ کی صفات قدیم ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ قدیم ہیں۔ تو اللہ کا کلام جو کلام نفسی ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ نظم اور نظم کا کسی اور زبان میں ترجمہ کر دینا یہ دونوں حادث ہیں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ
قرآن قدیم ہے تو اسی صفت قدیمہ کے بارے میں کہتے ہیں. اسی کو یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے. ولیکن المعنی الذی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ کہیں کہ معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے؟ ذہن جائے گا کہ نہیں جائے گا کہ معنی سے وہی ترجمہ مراد ہے نا. اس لیے ولیکن المعنی الذی ہوا ترجمۃ النظم، لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے، حادث کن نظم، وہ نظم ہی کی طرح حادث ہے. جیسے الفاظ ہیں، نقوش بنائے، الفاظ بن گئے بلا واسطہ، پھر ان کا ترجمہ کر دیا تو لکھتے ہیں مٹا دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ حادث ہے. لیکن جو اللہ کی صفت قدیمہ ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، وہ حادث نہیں. تو لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے وہ نظم ہی کی طرح سے حادث ہے. لأنه عبارت عن قصۃ یوسف و اخوتہ وعن فرعون وغرقہ مثلا، کیونکہ وہ ترجمہ اور نظم حضرت یوسف، ان کے بھائیوں، فرعون اور اس کے ڈوبنے وغیرہ کا قصہ ہے. لیکن جو اس کا کلام نفسی ہے وہ قدیم ہے. وکل ذالک حادث، اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حادث ہیں. ثم ہوا دال، اور یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں امر الہی پر، علی امر اللہ تعالی، و نہیہ، اور نہی الہی پر دلالت کرتے ہیں، وہ حکم ہی، حکم الہی پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، وہ خبر ہی، اور خبر الہی پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں. یہ نظم دلالت کر رہے ہیں، کرتا ہے. تو وہ قدیم بلا ریب عندنا، اور امر الہی، نہی الہی، حکم الہی، خبر الہی، یہ تمام امور ہمارے نزدیک قدیم ہیں، ہے نا. اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اس کی صفات قدیمہ سے ہیں. تو نظم کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے، کلام نفسی قدیم ہے لیکن نظم قدیم نہیں ہے. فتنبہ لہ، لہذا آپ اس سے واقف رہیں. عقائد میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ کی صفات یہ قدیم ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. پھر وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، اور احکام شرع کی معرفت ان دونوں یعنی نظم و معنی کے اقسام یعنی تقسیمات کی معرفت سے حاصل ہوگی. یعنی یہاں سے یہ کتاب کی تقسیم کر رہے ہیں، کتاب کی تقسیم شروع کر رہے ہیں. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو اس لیے اصول فقہ یا فقہ نہیں پڑھتے ہیں کہ حقیقت مجاز کو پڑھیں، صریح کنایہ کو پڑھیں، مؤول مشترک کو پڑھیں. ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ احکام شرع کی معرفت. یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ احکام شرع جب ان تقسیمات کو جو کوئی سمجھے گا، جانے گا، تب احکام شرع کی معرفت ہوگی. اس لیے انہیں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ احکام شرع کی معرفت ہو سکے. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ، یہ غیر ضروری چیز میں مشغولیت نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ، اور احکام شرع کی معرفت ان دونوں کے اقسام یعنی ان دونوں کی تقسیمات کی معرفت سے ہوگی. یہاں اقسام انہوں نے کہا ہے
لیکن یہ اقسام تقسیم کے معنی میں ہے، جمع ہے تو تقسیمات کے معنی میں، کیونکہ اقسام جو ہوتے ہیں ایک مقسم ہے، اس کی تحت کئی قسمیں ہیں، تو اقسام آپس میں متباین ہوتے ہیں. جیسے اسم فعل حرف، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی قسمیں. تو کیا اسم فعل ہو جائے گا، فعل حرف ہو جائے گا؟ یہ متباین ہے. لیکن اگر کئی تقسیمیں ہو جائیں کسی چیز کی، جیسے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب مبنی پڑھیں ایک حیثیت سے، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ نکرہ. تو کیا معرفہ معرب نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جمع ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اسم کی قسمیں چاروں ہیں، لیکن دو تقسیم کے تحت یہ قسمیں حاصل ہوئی ہیں. اس لیے معرفہ اور معرب میں تباین نہیں ہوگا، نکرہ اور مبنی میں تباین نہیں ہوگا. تو اگر مختلف تقسیم کے ذریعے سے قسمیں حاصل ہو رہی ہیں تو ان اقسام میں تباین نہیں ہوگا. ہاں اگر ایک ہی مقسم کی ایک ہی جہت سے کئی قسمیں ہیں تو ان میں کیا ہوگا؟ تباین ہوگا. یہاں جو قسمیں آپ پڑھ رہے ہیں، حقیقت وہ عام بھی ہو خاص بھی ہو، کوئی پریشانی. مجاز ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، تباین نہیں ہے. پھر اقسام کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہی تقسیم کے معنی میں کہ یہ اقسام کئی تقسیمات کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں، اس لیے اس میں تباین نہیں ہوگا اور یہ اقسام تقسیم کے معنی میں ہے. یہ کہتے ہیں شرون فی تقسیماتی ہی، یہاں سے کتاب کی تقسیم کی ابتدا ہے. اے یعنی انما تورف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی. اقسام کو بدل دیا یہاں انہوں نے، یعنی احکام شرع مثلا حلال و حرام وغیرہ نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے جانے جائیں گے. جب نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت ہوگی، کتنی قسمیں ہوں گی ہے نا اس کی نظم و معنی کی، اور کس طرح سے اس سے احکام نکالے جائیں گے، جب اسے جانے گا آدمی تو پھر ان کے ذریعے سے اسے احکام شرع یعنی حلال و حرام وغیرہ کی معرفت ہوگی. تو تقسیمات نظم اور معنی کی معرفت ضروری ہے، یہ لغو اور بیکار نہیں ہے، یہ احکام شرع کی معرفت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر اسے بھی ذکر کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں فالاقسام بمعنی تقسیمات، یہاں اقسام تقسیمات کے معنی میں ہے. کیوں تقسیمات کے معنی میں ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ ان میں تباین نہیں ہے، اور یہ خود دلیل ہے کہ یہ ہے نا اقسام تقسیم کے معنی میں، تقسیمات کے معنی میں ہے. لأنہا ہونا تقسیمات متعددہ، کیونکہ یہاں کئی تقسیمیں ہیں. آپ اصول الشاسی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ 4 تقسیمیں ہوتی ہیں، ہے نا 4 تقسیمیں ہوتی ہیں، اور کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 20. کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کہ آدمی گھبرا جائے کیسے یاد کریں گے کیسے پڑھیں گے، لیکن آدمی گھبرا جاتا ہے. کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 20 ہے نا. 20 آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاسی میں. حقیقت، مجاز، صریح، کنایا سب پڑھیں کہ نہیں؟ مشترک، مؤول، عام، خاص پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم ہے نا، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، عبارت النص. 20 تو کہہ دیا ہے کہ نہیں؟ یہی 20 ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ 4 تقسیم، 4 کے تحت 20 اقسام. تو اسی کو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں متعدد تقسیمات ہیں، وہ تحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت کچھ قسمیں ہیں جن کی پوری تعداد 20 بنتی ہے قسموں کی.
یہاں یہ کہنا نہیں ہے لا ان الکل اقسام متباینۃ بنفسها، ایسا نہیں ہے کہ سب اقسام بذات اقسام متباینہ، یہ 20 جو ہیں ایک دوسرے کے متباین ہیں اور کبھی بھی ایک کا دوسرے کے ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بلکہ ایک قسم کے تحت جو چیزیں ہوں گی ان کا اجتماع نہیں ہوگا، ایک تقسیم کے تحت جو اقسام ہوں گی ان کا اجتماع نہیں ہوگا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، متعدد تقسیمات ہیں، ان کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ آپ جگہ جگہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کریں گے کہ کس طریقے سے یہ اکٹھا ہو جا رہی ہیں 20 میں سے بعض کے ساتھ۔ بل تجتمع اقسام تقسیم ما اقسام تقسیم آخر، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہوں گی۔ جیسے میں نے مثال دی ہے ابھی، معرب مبنی معرفہ نکرہ، اجتماع ہوتا ہے کہ نہیں؟ الگ الگ تقسیم ہے، اجتماع ہوگا۔ اسے یہاں بھی ہے کہ متعدد تقسیمات ہیں، ان کے تحت پھر اقسام ہوتے ہیں، اور ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے بمعرفت اقسامہما، نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ اب جو مراد ہے اقسام سے میں وہی ترجمہ کروں گا، ہے نا؟ تو تثنیہ کی ضمیر کیوں لے کے آئے؟ بمعرفت اقسام ہی کیوں نہیں کہا؟ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں۔ وانما قال، اور ماتن نے یہ فرمایا اقسامہما، وہاں بھی مضاف الیہ ہے، اقسامہما پڑھا جا رہا تھا، ہے نا؟ اس لیے یہاں بھی اعراب حکائی کے طور پہ اقسامہما پڑھ سکتے ہیں۔ ولم یقل اقسامہ، یہ نہیں کہا کہ اقسامہ، کیوں؟ تنبیہا علی ان منشأ التقسیم هو النظم والمعنی جميعا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ منشأ تقسیم نظم اور معنی دونوں ہے۔ جو یہاں کتاب کی تقسیم ہو رہی ہے، نظم اور معنی دونوں اعتبار سے ہو رہی ہے، صرف نظم کے اعتبار سے یا صرف معنی کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے یہاں انہوں نے اقسامہما کہا ہے تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں پہلے ہی یہ بات آ جائے کہ یہ تقسیم نظم اور معنی دونوں حیثیتوں سے ہے۔ اب یہ کہتے ہیں فبعضهم علی ان التقسیمات الثلاثۃ الاولى للنظم، بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پہلے کی 3 تقسیمیں، پہلے کی 3 تقسیمیں یعنی جب دلالت کے اعتبار سے ہو یا استعمال کے اعتبار سے ہو۔ دلالت کے اعتبار سے ہوگا تو ظہور و خفا کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ہے نا؟ یا استعمال کے اعتبار سے ہوگا، ہے نا، تو وہ تیسری قسم ہوتی ہے۔ یہی 3 قسمیں، ہے نا؟ تو 3 تقسیمات۔ تو پہلے جو 3 تقسیمیں ہیں یعنی نظم کی دلالت کے اعتبار سے، اس کے ظہور و خفا یا عدم ظہور و خفا کے اعتبار سے یا اس کے استعمال کے اعتبار سے، یہ تینوں بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پہلے کی 3 تقسیمات جن کا بیان آ رہا ہے ابھی، ہے نا، پہلے کی 3 تقسیمات جو ہیں وہ نظم کی ہیں، لفظ کی ہیں، خاص عام، حقیقت مجاز، خفی مشکل، یہ جو اقسام آتے ہیں یہ نظم کے اعتبار سے۔ چوتھی تقسیم جو ہے دلالت النص عبارت النص والی، وہ معنی کے اعتبار سے، والرابع للمعنی، اور چوتھی تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، وہ بعض ہوں، اور بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں الا ان الدلالۃ والاقتضاء للمعنی، کہ دلالت النص اور اقتضاء النص یہ معنی کی تقسیم ہے، اور باقی جو ہیں 18 وہ سب لفظ کے اعتبار سے،
وبعضهم على ان الدلالة والاقتضاء للمعنى، یہ معنی کی تقسیم ہے، والبواقی للنظم، اور باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ نظم کی تقسیم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بعض کا قول ہوا، والاصح ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے انہ فی کل قسم یراعی النظم مع دلالتہ علی المعنی، کہ ہر تقسیم میں نظم اور معنی دونوں کی رعایت ہے۔ نظم دال علی المعنی کے اعتبار سے ہر جگہ تقسیم ہوئی ہے، چاہے وہ تقسیم اول ہو یا تقسیم ثانی ہو یا تقسیم ثالث ہو یا تقسیم رابع ہو، ہر جگہ نظم دال علی المعنی کا اعتبار کیا گیا ہے، اسی اعتبار سے تقسیم ہوئی ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ آگے یہ کہتے ہیں وذالک اربعۃ، اور تقسیمات 4 ہیں۔ تقسیمات کتنی ہیں؟ 4۔ ذالکہ کا مرجع کیا ہے؟ جو موجود ہے اقسام، وہی تو مرجع بنے گا۔ اقسام جمع مکسر ہے، جمع مکسر واحد مؤنث، اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی طرف تلکا کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا یا ذالکہ کے ذریعے سے؟ تلکا کے ذریعے سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وذالک اربعۃ، تقسیمات کیا ہیں؟ 4 ہیں، وہ اقسام۔ تو ملا احمد جیون کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے اے المذکور فیما قبل، ذالکہ سے ہے نا، المذکور فیما قبل اربعۃ، المذکور مذکر ہے نا، اس لیے ذالکہ بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے انہوں نے عبارت درست کی ہے۔ وذالک اربعۃ، اور وہ 4 ہیں، اے المذکور فیما قبل، جن کا ذکر پہلے اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب المذکور مرجع بنے گا، اس لیے ذالکہ استعمال کیا، اگرچہ اس المذکور سے مراد اقسام ہیں، ہے نا، لیکن مراد سے نہیں کوئی چیز لائی جاتی ہے۔ اے المذکور فیما قبل، یعنی جو جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا ہے، وہ 4 ہیں۔ وہ تقسیمات، اور وہ تقسیمات ہے اربعۃ تقسیمات، تو اور وہ یعنی تقسیمات اربعۃ تقسیمات، 4 تقسیمیں ہیں۔ کل کتنی تقسیمیں ہیں؟ 4۔ وتحت کل تقسیم منہا، اور ان میں سے ہر تقسیم کے تحت مختلف قسمیں بنتی ہیں، کما سیاتی، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ میں بتا بھی چکا ہوں کہ کتنی قسمیں کل بنتی ہیں۔ دلیل حصر، 4 ہی تقسیمات کیوں ہیں؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن البحث فیہ، اس لیے کہ کتاب میں بحث اما ان یکون عن المعنی، یا تو معنی کے ذریعے بحث ہوگی، وہ تقسیم الرابع، وہ کون سی تقسیم ہے؟ 4تھی تقسیم۔ او ان اللفظ، یا لفظ سے بحث ہوگی۔ اب لفظ سے جب بحث ہو رہی ہے تو 2 حیثیتوں سے خالی نہیں، پہلے میں بھی وہی ہے، یا تو معنی سے بحث ہوگی یا نہیں، معنی سے بحث ہوگی یا لفظ سے۔ اگر معنی سے بحث ہو رہی ہے تو تقسیم رابع، اور اگر لفظ سے بحث ہو رہی ہے تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی، لفظ کے استعمال کے اعتبار سے، یا لفظ کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہوگی۔ اگر لفظ سے بحث ہو رہی ہے تو 2 حیثیتیں، یا تو لفظ کے استعمال کے اعتبار سے یا لفظ کی دلالت کے اعتبار سے، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں۔ او ان اللفظ، یا لفظ سے کتاب میں بحث ہوگی، فإما بحسب استعمالہ،
اب لفظ سے جب بحث ہو رہی ہے تو یا تو لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی، وہ تقسیم الثالث، اور وہ تیسری قسم ہے، او بحسب دلالتی ہی، یا لفظ کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہوگی۔ اب لفظ کی دلالت کے اعتبار سے جب بحث ہو تو وہ بھی دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو اس میں ظہور و خفا کا اعتبار ہوگا یا ثبور و خفا کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس میں ظہور و خفا کا اعتبار ہے تو وہ تقسیم ثانی ہے، اور اگر نہیں ہے ظہور و خفا کا اعتبار تو وہ تقسیم اول ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل ہے معلوم ہو گئی، ترجمہ دیکھ لیں۔ او بحسب دلالتی ہی، یا اس کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہوگی، فینی تو بیرا فیہا الظہور والخفا، تو اگر اس میں ظہور و خفا کا اعتبار کیا گیا ہے تو وہ تقسیم ثانی ہے، وإلا فهو الاول، اور اگر ظہور و خفا کا اعتبار نہیں ہے تو وہ تقسیم اول ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ کہتے ہیں پہلی تقسیم جو ہے اس کے بارے میں اب یہ کلام کر رہے ہیں۔ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغہ، پہلی تقسیم نظم کی وجوہات، نظم کی قسموں، وجوہ کا معنی قسموں، پہلی تقسیم جو ہے وہ نظم کی قسموں کے بیان میں ہے، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے۔ تو صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بیان میں اب یہ پوری بحث کریں گے کہ صیغہ کیا ہے، لغت کیا ہے، وجوہ کیا ہے، اس کو آپ پہلے سمجھ لیں پھر ہم بتائیں گے، ہے نا، جو یہ لفظی طور پہ ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی ان التقسیم الاولہ، یعنی پہلی تقسیم فی طرق النظم، نظم کی قسموں کے بیان میں ہے، کس حیثیت سے؟ صیغہ اور لغت کی حیثیت سے۔ اچھا، اب طرق کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے وجوہ کہا تھا، انہوں نے طرق کہہ دیا، ہے نا۔ اب طرق کی یہ وضاحت کر رہے ہیں، وہ طرق ہی الانواع والاصناف، طرق سے مراد انواع و اصناف، اقسام ہیں، یعنی نظم کی قسموں کے بیان میں صیغہ اور لغت کے اعتبار سے۔ یہ ہو گیا۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ والصیغہ ہے الہیئہ، صیغہ ہیئت کو کہتے ہیں، ترتیب حروف، حرکات و سکنات سے جو شکل بنتی ہے، جیسے ضاد، ر، ب، غارہ، با، حرکات و سکنات بھی ہو گئے، ہے نا۔ یضرب، ترتیب حروف، حرکات و سکنات کے ذریعے سے جو شکل بنتی ہے اسی کو صیغہ کہا جاتا ہے، اسی کو ہیئت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صیغہ سمجھ میں آ گیا۔ والصیغۃ ہی الہیئہ، صیغہ ہیئت کو کہتے ہیں، یعنی ترتیب حروف، حرکات اور سکنات کے ذریعے سے جو شکل بنتی ہے اسی کو صیغہ کہتے ہیں۔ واللغہ، اور لغہ یہ ہیئت کے معنی میں بھی آتا ہے اور مادے کے معنی میں بھی۔ یضرب، مادہ کیا ہے؟ ضاد، ر، ب، شکل تو ہے ہی اس کی بھی، تو لغہ کا لفظ عام ہے، صیغہ کا لفظ خاص ہے۔ صیغہ ہیئت کے معنی میں یعنی ترتیب حروف، حرکات اور سکنات سے جو شکل بنی وہ صیغہ ہے، اور لغہ یہ ہیئت کے معنی میں بھی آتا ہے اور مادے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں چونکہ دونوں کو مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے تو صیغہ کے ذریعے سے ہیئت کا ذکر ہو گیا۔ اب ایک کا جب ذکر ہو چکا ہے تو کیا نام، لغہ سے صرف مادہ مراد لیں گے تاکہ دونوں کا ذکر ہو جائے، خاص کے بعد عام کو ذکر کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اچھا، اور لغہ وَإِنْ كَانَ يَشْمُلُ الْمَادَّةَ وَالْحَیَّةَ كِلَیہِمَا، اگرچہ یہ
مادہ ہیئت دونوں کو شامل ہے، لیکن ارید بہا ہا ہونا المادہ، لیکن یہاں لغہ سے مراد مادہ ہے۔ کیوں؟ للمقابلۃ، مقابلے کی وجہ سے، کہ صیغہ اور لغہ کو مقابل میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سے آپ نے ہیئت مراد لے لی تو اب دوسرے سے آپ مادہ مراد لے لیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا کہا؟ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے کیا کہنا ہے، کیا چاہتے ہیں صیغہ اور لغت کے اعتبار سے؟ یعنی وضع کے اعتبار سے۔ صیغتن و لغتن جو کہا ہے انہوں نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وضع کے اعتبار سے۔ اب پھر ترجمہ دیکھیں اوپر والا۔ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے، حقیقت ہے یا مجاز ہے، صریح ہے یا کنایہ ہے، یہ وضع کے اعتبار سے ہے نا۔ تو یہ صیغہ اور لغہ کہہ رہے ہیں اور مراد کیا ہے؟ وضع، یعنی وضع کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، کون کون؟ فہما، تو وہ دونوں، من حیث المجموع، دونوں سے مراد صیغہ اور لغہ، صیغہ اور لغہ۔ فہما، تو وہ دونوں مجموعی حیثیت سے، ان دونوں سے ہے نا، مجموعی طور پر وضع سے کنایا ہے۔ کس سے کنایا ہے؟ وضع سے کنایا ہے، کیونکہ مادہ من حیث ہیا ہے نا، جو جوہر حروف مادہ ہیں، یہ تو کسی چیز کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ ہیئت سے مقترن ہو کر کے موضوع ہوتے ہیں۔ تو اب مجموعے سے، دونوں کے مجموعے سے مراد کیا لیا ہے کنایتن؟ وضع، یعنی وضع کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں۔ فکأنہ قال، گویا کہ انہوں نے یہ کہا اتنی لمبی تفصیل کے بعد، الاول فی انواع النظم من حیث الوضع، پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اے من حیث انہ وضع لمعنی واحد او اکثر۔ اچھا، عام خاص کا ہے نا، عام خاص پہلی تقسیم ہے۔ اے من حیث انہ، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہے یا ایک سے زیادہ۔ اے من حیث انہ، یعنی اس حیثیت سے کہ اس کی وضع صیغہ اور لغہ کے اعتبار سے وضع کس حیثیت سے ہوئی ہے، ایک معنی کے لیے ہوئی ہے یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے ہوئی ہے، ما قطع نظر عن استعمال ہی، اس کے استعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی استعمال حقیقت ہے کہ مجاز ہے نا یا کیا ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہے نا، اس کی وضع کس کے لیے ہوئی، ایک معنی کے لیے یا ایک سے زیادہ، تفصیل بعد میں آئے گی۔ اے من حیث انہ وضع لمعنی واحد او اکثر ما قطع نظر عن استعمالہ، اچھا استعمال سے بھی قطع نظر ہو، وہ ظہور ہی، اور اس کے ظہور سے بھی، ظہور و خفا سے بھی قطع نظر ہو۔ تو اب جو آپ دلیل حصر پڑھ کے آئے ہیں کہ استعمال کے اعتبار سے اگر لفظ کی تقسیم ہو تو وہ تقسیم ثالث، اور دلالت کے اعتبار سے ہو، ظہور و خفا کا اعتبار ہو تو تقسیم ثانی، اور ظہور و خفا کا بھی اعتبار نہ ہو تو وہ تقسیم اول ہے، عام خاص وغیرہ۔ ما قطع نظر ان استعمالی ہی و ظہوری ہی۔ اب ایک چیز اور یہاں رہ جاتی ہے، اسے بھی ہم پورا کر دیں۔ وہ انما قدم الصیغہ، صیغہ کو پہلے رکھا اور لغہ کو بعد میں، ایسا کیوں؟ وہ انما قدم الصیغۃ علی اللغہ، اور صیغہ کو لغہ پر مقدم کیا، لأن للعموم والخصوص زیادت تعلق بالصیغۃ فی الاغلب، کیونکہ لفظ کا عام ہونا، یہ خاص ہونا اکثر و بیشتر صیغے سے متعلق ہوتا ہے، مادہ سے کم، صیغے سے، شکل سے
زیادہ عموم و خصوص کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تقسیم اول عموم و خصوص وغیرہ ہی کے بیان میں ہے، تو اکثر جس کا تعلق عموم و خصوص سے زیادہ ہوتا ہے اس کو پہلے رکھا ہے، جس کا تعلق کم ہوتا ہے گاہے بگاہے ہوتا ہے اسے بعد میں رکھا ہے۔ اب اس تقسیم اول میں عام، خاص، مشترک، مؤول جو قسمیں بنیں گی وہ کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور دلیل حصر کیا ہے، ابھی صرف اتنا یہ بتائیں گے۔ دلیل حصر 20 قسموں کی دلیل حصر اجمالی طور پہ یہ بیان کر دیں گے، اور پھر جب اجمالی بیان ان کا ہو جائے گا تو ہر ایک کو یعنی تقسیم اول، ثانی، ثالث، رابع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کے لیے آپ تیار رہیں، انشاءاللہ آگے کا درس کر